الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جن کو آپ نے 520 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ جناب شہباز شریف صاحب، جو کہ حالانکہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں لیکن ہیں تو وزیر اعظم کی کرسی پہ، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ بطور وزیر اعظم آپ کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ یہ کہتے کہ جب وزیر آباد میں جناب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، آپ کہتے کہ عمران خان صاحب سے میرا سیاسی اختلاف ہے لیکن میرے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، میں آرڈر دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو لوہے کی سلاخوں سے باندھ کے جیل میں ڈالا جائے اور ان سازشی عناصر تک پہنچا جائے جنہوں نے میرے ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ حملہ کیا۔ افسوس کی بات ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے اور اس پارلیمان میں آواز تک نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ عمران خان پہ وزیر آباد کا حملہ تو صرف ابتدا ہے، یہ جو ادھر ڈی چوک میں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، بھول جائیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس نے ایک ناحق خون بہایا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ کس نے یہ قتل کیا؟ یہ آرڈر کس کا تھا؟ وہ لوگ تو بندوق چلا رہے تھے جو ادھر چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے آرڈر کس کا تھا؟ میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ دونوں کے نیچے یہ سارا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے نیچے ڈیفنس منسٹری کے ایک ڈیفنس منسٹر کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، خواجہ آصف صاحب کے پاس ہر چیز پہ بات کرنے کا وقت ہے، عمران خان صاحب پہ بات کرنے کا وقت ہے، وقت نہیں ہے تو نہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں اس پارلیمنٹ کے سامنے جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، کون تھے وہ ہاتھ جنہوں نے پاکستانی سینوں کو گولیوں سے چاک کیا؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ علی محمد، عمران خان کا ایک ادنا ورکر، یہ سوال کر چکا ہے آج سے 20-25 دن پہلے کہ آپ کو یہ گولیاں ہم نے دشمن کے سینے چاک کرنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ پاکستانیوں کے۔ میرے مردان کا صدر علی، اس کی شہید لاش اور اس کے گھر کے افراد سوال کرتے ہیں صدر علی کو کس نے شہید کیا؟ ہرے پور کا عمران عباسی، اس شہید کی قبر جو کہ میرے بڑے بھائی عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، اس کی فیملی سوال کرتی ہے کہ عمران عباسی تو اپنا ایک حق استعمال کرنے گیا تھا ڈی چوک پرامن احتجاج کا، اس کی لاش کیوں آئی؟ وہ بارڈر پہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان کے ڈی چوک پہ گیا تھا۔ میرے چار سدے کے تاج الدین کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، 4-5 بچے سوال کرتے ہیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا ان بچوں کے سامنے ایک شخص نے موبائل پہ ان کے والد کی ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں اس کی گولی زدہ لاش ہے اور بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ ان سے کون سی محبت کی توقع کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو پاکستانی قوم کو پاکستان زندہ باد پہ رکھا ہے، تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان زندہ باد ہے، تبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے انیس ستی کی لاش گھر آتی ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے بتایا کہ انیس ستی جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا اپنی والدہ محترمہ کو اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، یا کامیاب ہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے یہ کیا؟ اٹک میں شہید ادریس کے گھر جب میں گیا، یہ اس کی قبر مبارک ہے، عمر بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، یہ بھی گئے تھے، شہریار خان افریدی بھی گئے تھے، یہ قبر مبارک ہے، اس پہ 2 جھنڈے ہیں میرے بھائی۔ اٹک کے ادریس شہید کی قبر مبارک پہ 2 جھنڈے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے یہ سبز لالی پرچم، اور ساتھ میں ایک ان بنی مسجد ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں ہمیں جماعت کرنے کا موقع ملا۔ وہ مسجد سوال پوچھتی ہے کہ میرے دامن میں جو شہید پڑا ہوا ہے یہ کیوں شہید ہوا؟ کیا یہ بارڈر پہ گیا تھا، ہندوستان کے بارڈر پہ گیا تھا؟
اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف چاہیے. اور میرے اسلام آباد والوں، یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بلوچستان تو نہیں تھا. بلوچستان سے جب لاشیں آتے تھے اور جب اچکزئی صاحب وہاں سے یہاں اسمبلی میں جب آواز لگاتے تھے اور جب مینگل صاحب آواز لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. اب تو شہید آپ کے گھر پہ پہنچ گئے بھائی، اسلام آباد کے ڈی چوک میں شہید پڑے ہوئے ہیں. افسوس، میں نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی، لمبی بات ہو رہی ہے، میرے سینئرز کھڑے ہیں، نامناسب ہے میں لمبی بات کروں. لیکن ایک بات میں عمر بھائی، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اچکزئی صاحب، میں نے قومی اسمبلی میں بڑے درد سے یہ بات کی کہ وہ جو بچے آئے تھے ادھر، نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں مجھے گولی ماری جائے گی. ان کا یہ خیال تھا گپکڑ لیے جائیں گے، آنسو گیس ہوگی، گرفتار ہو جائیں گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد رہا ہو جائیں گے. اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں. لیکن کس سے مانگیں؟ اللہ کے بعد ہماری ادھر ایک عدالت ہوتی تھی جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے، جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جدوجہد دفن کر دی گئی، جس کے لیے جناب عمران خان صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس وقت میاں صاحب نے بھی کردار ادا کیا. اور ہم وہ کلا جب نکلے، یہیں اسی شارح دستور پہ سابق چیف جسٹس کے بال اور کالر کھینچا گیا. ہم کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے. لیکن اب ہم سپریم کورٹ میں کس سے انصاف مانگے؟ آئینی بینچ سے مانگے کہ غیر آئینی بینچ سے مانگے؟ آپ ہمیں بتائیں. اور ابھی آپ تاریخ پہ تاریخ، کون سی نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جو آپ اس کو پوسٹ پون کریں؟ آج کیوں نہیں آپ نے فیصلہ دیا؟ فیصلہ دینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ آپ فیصلہ دیں تاکہ اوپر کی عدالت میں پھر جا کے ہم دوبارہ اپیل کریں. انشاءاللہ نہ عمران خان کے حوصلے ٹوٹیں گے، نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جس میں عمر ایوب خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسد صاحب اسپیکر تھے. ہمارے سامنے کچھ چیز آئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آؤں گا. ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے، لیکن انگلستان کا ایک ادارہ، اس کی شرط ہے کہ سیکریسی اگر ہوگی تو پیسہ آئے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا. پوچھا گیا کہ پیسہ کدھر آئے گا؟ بتایا گیا کیبنٹ کو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں، علی محمد کے اکاؤنٹ میں نہیں، شاہ محمود قریشی کے اکاؤنٹ میں نہیں. گنہگار ہے نا، ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا نا، گنہگار ہے نا. بیرونی سازش سے عمران خان اور ملک کو آگاہ کیا شاہ محمود صاحب نے، اس لیے وہ بھی 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم سب وہاں موجود تھے. ہمیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، ہمارے کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. آج بھی وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے، 1 روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. آپ کس چیز پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کو؟ اس بات پہ اچکزئی صاحب، آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور صہیونیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لیڈر، جس نے مدنی ریاست کی بات کی، جس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کو اس پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک مفت تعلیمی یونیورسٹی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پہ، سیرت مبارکہ پہ ریسرچ ہوگی، وہ کیوں بنائی آپ نے؟ آخری بات، بطور وکیل، کسی بھی کرائم کا ایک بینیفیشری ہوتا ہے. ہر قتل کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ہر جرم کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ القادر، اور نام تو لیا کرو نا القادر، کیوں شرماتے ہو؟ 190 ملین کیا چیز ہوتی ہے؟ صاحب کہو القادر یونیورسٹی، نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم القادر یونیورسٹی کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ القادر یونیورسٹی کیا چیز ہے. پھر بتانا پڑے گا کہ مفت تعلیم کا ادارہ ہے. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا القادر یونیورسٹی سے؟ بچے قوم کے مفت پڑھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کے بچے یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ قاسم خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ سلیمان خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بشرا آپا کو کوئی فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے حضور؟ فائدہ تو پاکستان کے غریب عوام کو ہے. تو کیا جو غریب عوام کا نعرہ اٹھائے گا، جو غریب عوام کے لیے سٹینڈ لے گا، کسی کو پھانسی چڑھاؤ گے، کسی کو لیاقت باغ میں گولیاں مرواؤ گے، اور کسی کو 5 دنوں سے گولیاں مروا کے جیل میں ڈلواؤ گے؟ ہم انصاف مانگتے ہیں.
ہم پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی محمد اور میرے جیسے کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وزیر مشیر بننا تھا. دیکھ لی ہم نے وزارتیں بھی دیکھ لی, ہم نے حکومتیں بھی دیکھ لی. آخر کو کل نفس ذائقۃ الموت ہے. مرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کر جائیں کہ جب اس جہان میں جائیں تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہمیں کہیں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے, آپ نے 27 رمضان کو بنے ہوئے ملک کو بنانے کا حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. سلیم محمد خان صاحب بتائیے گا, جس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے نیچے سب کچھ ہوا, تو پھر آپ ان کے ساتھ دوبارہ کیوں بیٹھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو انصاف فراہم کریں گے, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ اور دوسرا, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, ہم چاہتے ہیں یہ پریشر دور ہو جائے. کیا کسی ادارے کا پریشر ہے یا مخصوص شخصیات کا پریشر؟ دیکھیے, آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مذاکرات جو ہوتے ہیں تو آپ کے جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت, خان صاحب نے کل جیل میں بھی ہمیں کہا کہ میں نے اس لیے بہت محدود مطالبات رکھے ہیں تاکہ ان کو ایک سپیس ملے, اس کو کوئی راستہ ملے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں نے بتایا, جو ہمارے سرحدات پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ملک کی اکانومی کے حالات ہے, جو ملک بالکل جو ہے نا مایوسی کی طرف جا رہا ہے, نوجوان جو ہے نا ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے, اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے میں نے چانس دیا ہے حکومت کو. حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے, تو اپوزیشن کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے. ایک منٹ, آپ نے وہ اپنے سوال میں اداروں کے نام لیے تھے, ذرا ریپیٹ کر دیں, مجھے آواز بہتر آ جائے گی. آپ نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, نام لیے تھے آپ نے, وہ نام لے لینا. اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس ادارے میں مخصوص شخصیات کا پریشر ہے یا پورے ادارے کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اداروں کے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ چلا نہیں سکتے ہیں بنیادی طور پہ. آپ کے مالکان کی, میں یہاں پہ کافی بار کہہ چکا ہوں, آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, وہ ادھر ہی بند کر دیں گے فیڈ. اور ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں, یہاں پہ ہم لوگ یا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے, تو ہم لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ, ان کے منہ پہ کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, پر ابھی بیٹھ کے اسد کیسر صاحب یا میں, ہم لوگ بیٹھ کے تو بھوٹان کی حکومت کے ساتھ یا بہار کی حکومت کے ساتھ تو بات چیت نہیں کریں گے نا, وہاں پہ تو ہمیں ویزا بھی نہیں ملے گا. یہاں ہی پہ ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, تو جو بات ہوگی وہ وہیں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور وہ سامنے جو ہے آپ کے آ گیا, اور وہ بڑی کلیئر چیزیں, 3 ہمارے ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1, آئین اور قانون کے مطابق ہمارے اسیران کی رہائی, نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2, ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا, یہاں پہ بھی بتایا, 9 مئی کا کمیشن, جوڈیشل کمیشن. اور نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا عدالتی کمیشن. یہ 3 ڈیمانڈ ہیں. عمر ایوب صاحب, ایک پاکستانی شہری کی جان قیمتی ہے. آپ لوگوں نے 26 نومبر کے بعد 100, 200, 300, 400, 500 پہ فگر لے کر گئے, لیکن پھر آپ نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے شہید ہوئے. مگر آپ ناراض مت ہوئیے گا, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, آپ بتائیے 26 نومبر کو جب آپ کے کارکنان یہاں لڑ رہے تھے, ڈنڈے کھا رہے تھے, پتھر کھا رہے تھے, کوئی دفعہ بھی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ان کو آنا الاؤ نہیں تھا, آپ تینوں کہاں تھے؟ میرا دوسرا سوال, یہاں پہ نہیں, ایک سیکنڈ یہاں پہ ختم کر دوں, میں جواب کیوں نہیں پہنچے؟ میرا دوسرا سوال بڑا اہم بات ہے میری بہن. میں ڈی چوک پہ تھا, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے گولہ سینے پہ, ٹیئر گیس کا گولہ ہزارہ موٹر وے پہ یہاں پہ لگا, اور میرے گلے پہ, گردن پہ یہاں پہ لگا. ہم لوگ سامنے کھانے والے ہیں. لاٹھیاں آپ کی 25 مئی کو 2 سال پہلے کٹی پہاڑی پہ میں نے کھائی ہیں 46 سے زیادہ. کوئی پیار محبت سے لاٹھی چارج نہیں کرتا, میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ. جس شدت سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کسی طرح کے میرے ساتھ کھڑا ہو, اور جس شدت سے وہاں پہ میں نے لاٹھی چارج کھائی وہ کھا کے مجھے دکھا دے, صرف 3 لاٹھیاں, میں پھر دیکھتا ہوں پھر بات کون کرتا ہے. آپ کا اور اہم بات, یہیں پہ ڈی چوک پہ تھا جس وقت یہ فائرنگ ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ٹائم لائن کے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ, یہاں پہ, ہر جگہ پہ بتایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بشرا بی بی صاحبہ اور ہم پہ قاتلانہ حملے جو ہوئے, ایجنسیز کی گاڑیاں ملوث تھیں, ان نون لوگ تھے, میں نے بتائی کالی لینڈ کروزر تھی,
اس کے لیفٹ سائڈ کے پچھلے شیشے پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس بلٹ پروف گاڑی کے اندر گئی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ علی امین خان صاحب کی آرمرڈ گاڑی ہے، تو لہٰذا اور اس کے بعد پھر رینجرز جو ہری پور میں گئے 300 سے زیادہ رینجرز بغیر اجازت کے، اگلے دن جب آئی جی کے پی اور چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا، علی امین خان صاحب نے پوچھا یہ کیسے آئے، انہوں نے کہا جی ہماری اجازت نہیں ہے، انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر کریں، وہاں پہ پھر وہ چلتے ہوئے اور ہمیں ہمارا رستہ روکنے کے لیے ہم پہاڑوں سے دوسرے رستے سے گئے، وہ رینجرز کیوں آئی؟ اسیسنیشن اٹیمپٹ تھی۔ صاحب جس طرح آج آپ لوگوں نے واک آؤٹ بھی کیا، اس پر حاجی صاحب نے کہا کہ ان کی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم مذاکرات کس طرح کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے مذاکرات کے خلاف کی تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے، اب 16 جنوری کو ہوگی، 16 کو صبح 11 بجے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف تو پہلے سے اس کی جو خیالات ہیں وہ کے سامنے ہیں، وہ تو خود چاہ رہے کہ کچھ نہ ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو مزید اس کو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص ادھر اس ڈٹائی کے ساتھ اس سفید بالوں کے عثمان ریحانہ ڈار نہیں، اس سے پہلے عثمان ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے نا اتنی اتنی ڈٹائی سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیموکریٹ کہتا ہے۔ ہمیں تو افسوس ہے لوگ، یہ سیاست آخر چیز کیا ہے؟ آپ کو کوئی مورل سٹینڈ بھی لینا چاہیے۔ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنی حکومت کے لوگ ہیں اس میں 95% وہ لوگ ہیں جو کہ فارم 47 کے پیداوار ہے۔ اس کے پاس یہ جرت ہونی چاہیے کہ کم از کم بتائیں کہ ہم اس عوام کی نمائندگی نہیں ہے، منتخب نہیں ہے، ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے، ان کی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان، یہ تحریک انصاف، یہ ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے۔ ہم ہر قانونی، ہر جو ہمارے پاس آپشن ہے استعمال کریں گے، ہم کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، وہ احتجاج کے ذریعے ہو، وہ عدالتوں کے ذریعے ہو، جو بھی ذریعہ ہوگا ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی شیرازی، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا چاہیے، دوسری طرف نہ آپ کے مطلع پیش ہوتے ہیں، نہ مانی ویڈیو پیش ہوتے ہیں، کیوں نہیں پہنچ رہے آج عدالت؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، تو جو وہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے سیل کا دروازہ کھول کے اور ان کو باہر لے کے آنا تھا۔ اس پہ تو بات ہی کیا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فیصلے سنائے گئے ہیں، تو آج کیا ان کو موت پڑی تھی انتظامیہ کے انہوں نے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وکلاء ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ادھر ہی کھڑے تھے جب ان کو آج پہلی بار 8 بجے جو ہے وہ کورٹ جج صاحب ادھر چلے گئے تھے اور وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر جانے نہیں دیا ٹائم پہ۔ لہٰذا مطلب خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جھوٹ کم بولنا چاہیے۔ ایک قیدی جو ان کی اپنی تحویل میں ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ سر حیدر شرازی، اپوزیشن کی سیاست میں مزاحمت ہو تو مزاحمت مستقل عمل کا نام ہے، مسلسل مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے یہ جو دوست کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما بھی، وہ مستقل عمل ہمیں ایک طرح سے مسلسل نظر نہیں آتا، اچانک مزاحمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج جو موقف اپنایا گیا ہے یہ گزشتہ چند دنوں میں مذاکراتی عمل کی وجہ سے غائب تھا اور سخت جو موقف تھا وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ عمران خان کہی ہے، بانی کیا کہتے رہے عمران خان کا موقف رہا، تو یہ پیمرا کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے عمران خان کا نام بات کر لیں، بات کر لیں۔ یہ پی ٹی آئی کے جو اس سیاست ہے اس میں تسلسل نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ شیرازی صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں بالکل تسلسل ہے۔ ہم لوگ اسٹریٹ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ پارلیمان کے اندر بھی ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں، ہم لوگ میڈیا کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں، عدالتوں میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا پہ، جس طرح میں نے بات کی آپ کے ساتھی کو کہ جی آپ نام لے لیں، میں بھی نام لینا شروع کروں تو وہیں پہ آپ پہ قطغن لگ جائے گی۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان، میں کھل کے کہتا ہوں، آپ کے میڈیا کے لوگ بانی چیئرمین، بھائی بانی چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان ہے، کہیں یہ بات یہ ماننی پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری سیاست میں الحمدللہ بالکل مسلسل طریقے سے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ حکومت کے ساتھ بات چیت، بات وہی ہے، فارم 47 گورنمنٹ ہے، ہم لوگ ان کے منہ پہ کہتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں کہتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں، پر بات پھر کس سے کریں؟
बिहार की हुकूमत से। अच्छा एक मिनट सिर्फ मैं एक वजाहत करना। देखिए एक इंशाअल्लाह ताला अचकदी साहब आज आए हैं, अचकदी साहब आए हैं, हमने अभी मशवरा किया है। इंशाअल्लाह 4-5 दिन के अंदर हम अपनी जो हमारे अलायंस है उसकी मीटिंग भी करेंगे। इसमें हमारी ये कोशिश है कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंगेज करें, और एक जो हमारा बुनियादी पहले से हमारा जो मकसद था कि मुल्क जो है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो हमारा मकसद था कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलाएं और उनमें एक मजबूत पार्लियामेंट हो, उसके लिए हम बड़े लेवल पे एक स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सवाल ये था कि आपके साथ ही शेख जईद साहब खड़े हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, अपोजिशन की जमात है, क्या मुज़ाकराती कमेटी में इनको भी शामिल कर सकते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल, क्योंकि अब मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, क्या अच्छा जेस्चर न होता कि पार्लियामान में एहतजाज ना होता, जैसे हुकूमत ने शायद फैसला इस वजह से कॉन्फ्रेंस लिया हो? देखिए टिक्का खान साहब, अचकज़ई साहब हमारे मशर हैं, मशर पश्तो में कहते हैं बड़े को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन है। इंशाल्लाह जो भी चीज होगी हम लोग ग्राउंड वर्क करके तो इनके साथ ही हमारा होगा, गाइडेंस हम लोग लेंगे, बल्कि हम मुसलसल मशावरत कर रहे हैं और ले रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत के हवाले से आपने बात की है, फॉर्म 47 की हुकूमत के हवाले से, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि जो हमारी डिमांड थी कि एक अनएनकम्बर्ड अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हमारी मीटिंग होनी चाहिए वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ, वो करा नहीं सके। उमर साहब ये फरमाइएगा आज पार्लिमानी पार्टी में क्या हुआ है, और ये आप तो खासे मुतासर हुए हैं और आज बड़ा अच्छा आपने जस्टिस पार्लिमान के अंदर दिया, ये वो वाला एहतजाज इस तरह जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैं चूंकि लेट आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक सेकंड, बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरी सीनियर्स ने इतनी अच्छी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, सारी बात आपको बता दी है, लेकिन चूंकि मीडिया बड़ा इंतजियास्टिकली पूछ रहा है कि आज पार्लियामान में क्या हुआ है, आपको सिर्फ आपकी मेमोरी लेन में एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जो टिक टाक वजीर आला चिट्टी अनपढ़ जो मेयर शराफत अली से हार चुकी है पंजाब की, जो सबसे बड़े पाकिस्तान के 13 करोड़ सूबे के एक नालायक वजीर आला है, उसने खुद कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। तो सिर्फ पार्लियामान में अगर मेरे साथी एमएनए शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 पे है और नवाज शरीफ अगर उनको याद दिला रहे थे कि आप गीदड़ की तरह चलते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने, चूंकि खुद उनकी सोच कैसी, उन्होंने कौन सा एहतजाज तरीका बताया था, तो मेरे साथी मैंने सिर्फ उनको याद दहानी करा रहे थे कि गीदड़ की काल पे कि आप खुद ही बन सकते, कोई और नवाज शरीफ नहीं बन सकता। हाँ, ये जो तरीका है ना, ये तो फिर जारी बात आप हम 47 वाले वजीर आजम से पूछे, वो आपको बता सकते हैं कि आज इन्होंने कौन सा तरीका निकाला है, कल का तरीका निकाला, परसों का तरीका निकालेंगे। पर अपने ही शहरियों के ऊपर स्नाइपर फायर 7.62 टाइम्स 51 mm के नेटो राउंड के साथ फुल मेटल जैकेट के साथ फायर किया गया, और उनमें 3 अकसाम के बंदूकें, M60 लाइट मशीन गन नाइट विजन के साथ, रेमिंगटन 700 और आर्कटिक 7.62 टाइम्स 51, ये वो अस्ता था जो कि नेटो ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए दिया था, पर अपने ही शहरियों के खिलाफ, निहत्ते शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यहां पे ये भी कहता चलूं कि इस असले की रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर होती है, और ये असला अपने डिजाइन का तकरीबन 10% डिस्टेंस पे चला, फासले पे चला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग हमारे जख्मी भी हुए, और लातादाद लोग जो जख्मी हुए उनके खिलाफ FIR भी हुई, और लोग जो अस्पतालों में गए वो डर के मारे उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया। जो हमारे लोग शहीद हुए उनकी मैयतें हमने उठाई और उनको तदफीन भी किया। उसके साथ साथ हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, और हुकूमत पे ये जिम्मेदारी आयद है कि उनका हमें पता चले कि वो मिसिंग पर्सन्स प्रिज्यूम्ड डेड वो कहां पे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीनो हज़रात, जो हमारे साथी मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और कई लोग जो हैं वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का तौर तरीका, पाकिस्तान का कानून ये चीज इजाजत नहीं देता कि आप नेते शहरियों को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करें। और सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त जो समाअत हो रही है, वहां पे बड़ा अच्छा सवाल उठाया गया
کہ آپ کا 12 اکتوبر 1999 کو جن لوگوں نے ایک جہاز ڈائیورٹ کیا تھا اور اس کو سٹاپ کیا تھا، کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا تھا یا پھر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی ہم لوگ واضح کرتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی عوام کی خدمت میں لگائی. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک نہیں متعدد بنائے جس پہ پاکستان کے غریب شہری جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ، جو بڑی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو مفت علاج فراہم کیا گیا، گو کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میاں والی میں جدید ترین یونیورسٹی بنائی جہاں پہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی اور وہاں پہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں پی ایچ ڈی لیول تک وہاں پہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ خود تو یہ حکومت فارم 47 والے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، پر ملبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پہ انہوں نے ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے. اور کل شام سے ہر جگہ پہ ان کے کئی وزراء اٹھ کے ایک کورٹ کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جی کل یعنی کہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے. سب سے پہلا سوال کہ ان کو پتہ کیا چلا، کیسے چلا، اور کس نے بتایا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹنگ کہیں پہ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور ان کو دیا گیا ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یہ کینگرو کورٹ ہے اور کینگرو کورٹ پاکستان کے آئین اور قانون میں ہم لوگ بالکل نہیں، اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسری اہم بات، القادر کیس کا موضوع کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس کی آج دوپہر کو، میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بتایا، اس کی تفصیل میں بالکل شارٹ الفاظ میں اس کی سمریہ بتاؤں. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس کے ساتھ پاکستانی شہریت کے ایک بزنس مین ہے، انہوں نے ڈیل کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ پیسہ واپس پاکستان جانا چاہیے. وہ پاکستان پیسہ آیا پاکستان کی سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ سے وہ پیسہ گیا ہے آپ کے سرکار کے اکاؤنٹ میں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کیسے کیا لینا دینا، ایک ٹیڈی پیسے کا بھی وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں. القادر یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ 2019 میں ہوئی، 2018 کے آخر میں 19 میں ہوئی، اور یہ تقریباً ایک سال بعد جو ہے یہ این سی اے کا کیس جو ہے یہ آیا تھا. سو لہٰذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. ہاں جو سوال پوچھنا چاہیے کہ ون ہائیڈ پارک جو پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ کی خریدی گئی اور بیچی گئی، بیچنے والی پارٹی کا نام حسن نواز ہے جو نواز شریف کا بیٹا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ پروسیڈ آپ کے پاس آئے کدھر سے؟ یہ پیسہ پاکستان سے گیا، اونٹوں کے ذریعے گیا، لانچوں کے ذریعے گیا، یہ پیسہ گیا کہاں سے کہ تم لوگوں نے وہ پراپرٹی پہلے خریدی اور اس کے بعد بیچی؟ تو لہٰذا پہلے اس کا ان لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اور اس فارم 47 کے لوگوں کو ضرور جواب دینا چاہیے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو اسر کیسر صاحب اور پھر علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج ہم نے جو اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے، بنیادی مقصد عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک رہے گا بنیادی طور پر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک نیوٹرل اور سب کو قابل قبول ہو. یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف ہمیں جو ہے قابل قبول ہو، اب چاہتے کہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ قابل قبول ہو. اور وہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر میں انہوں نے جو گولی چلائی، گولی کیوں چلائی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ایک مہذب ممالک میں جب دو مختلف کلیمز آتے ہیں تو ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضے پوری کرے. تو اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ ہم احتجاج اس کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو سارا سلسلہ، اور کل سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف منسٹرز جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اور کیا کیا بات بتا رہے تھے، اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے بتائی. ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں
کہ کیا یہ جو القادر ٹرسٹ والا جو فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا، یہ کیوں ڈیلے کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک سازش ہے، ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اپر جو اس کی کورٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے اور نئی ججز کی انڈکشن کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ وہاں بھی یہ اپنا من پسند فیصلہ جو ہے نا وہ جاری رکھ سکے۔ یہ میرا شک ہے، یہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے، حالانکہ اس کیس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ مروز صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں دیتا، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے اس وقت ملتمس ہوں، دیکھیں اس وقت پوری جوڈیشری انڈر اٹیک ہے، پوری جوڈیشری کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ کوسچنیبل ہے۔ اگر آپ اپنی جوڈیشری کو نہیں بچا سکے، اپنی لوور جوڈیشری کو اس کو پراپر انسٹرکشن نہ دے سکے، ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم کوئی فیور نہیں چاہتے۔ ہم جو مذاکرات میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو یا ہمارے ورکر کو ایسے چھوڑا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کا ایگزیکٹو کا پریشر ہے، جو اداروں کا پریشر ہے، وہ پریشر آپ ہٹائیں اور انصاف کریں۔ ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سے بلا چینا گیا، ہمیں جو ہمارا حق ہے، قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین کا کھلا موقع ملنا چاہیے، لیول پلے فیلڈ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملا۔ اس کے باوجود ہم جو ہے نا اپنا جو اس وقت جو نیگوسیشن کے حوالے سے ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہمیں کوئی ڈر ہے یا ہم کوئی تک گئے ہیں، نہ تکے ہیں، نہ خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ صرف پاکستان کا سوال ہے، صرف پاکستان کا، کہ ہم پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال آپ کے افغانستان کے بارڈر پہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلام آباد میں لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ آئندہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ 5-6 مہینوں میں جو خیبر پختونخوا میں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی جو جان و مال کو انتہائی خطرات میں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری اکانومی اس کی وجہ سے بیٹھ گئی، ہماری جو پوری صوبی اور خاص کر بلوچستان کی علاقے کی اکانومی بہت زیادہ متعلق ہے اس کے ساتھ۔ ہمارا خواب تھا کہ افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بزنس بڑھے گا، اور ہمارے وقت میں جو ایکسپورٹ تھا وہ $2.7 بلین تک پہنچ گیا تھا، ہمارے اقدامات کی وجہ سے کہ ہم نے نئے آؤٹ لیٹ کھولے، ہم نے نئی انگور اڈا، خرلاچی اور غلام خان میں جو ہے نا بزنس اپرچونٹی دی، ایک خوشحالی آئی۔ آپ نے اس سے کاروبار بھی چھین لیا، آپ نے وہ کاروبار بھی چھین لیا جو ہماری امید تھی وہ بھی ختم کر دی، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ مایوسی پھیل رہی ہے، نا امیدی پھیل رہی ہے، نوجوان جو ہے نا وہ تشدد کی طرف، ایکسٹریمزم کی طرف جو رائب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی جو بارڈرز پہ جو سچویشن، ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ، ایون چائنا کے ساتھ، اس سب کے باوجود جو ملک میں معاشی حالات ہے اور جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے باوجود ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے نہیں، آگے بڑھنا چاہتے۔ ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ میں صرف یہ اس موقع پہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں پاکستان کے خاطر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کی جائے۔ ہم نے ہمیشہ بات کی، ہمارا مشر، ہمارا بزرگ، ہمارا جو سرپرست ابھی تشریف لائے ہیں، ہم نے جو الائنس بھی بنایا ہے، الائنس کی جو بنیادی نکات یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین بالادست و پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جو عوام کی صحیح منتخب شدہ پارلیمنٹ ہو، اس کے پاس اختیار ہو، ایک آزاد عدلیہ ہو، اور آزاد عدلیہ جو ہے نا آگے بڑھے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے، ہمارے عوام مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم نہ تکے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے خاطر ایک اسٹرگل شروع کیے۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف اور باقی لوگ جو جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں، اور کی کوشش ہے، اور جو تانے دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو، اس کو سبوتاج بھی کرے، اور یہ مختلف پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا ہمارا صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ